السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ نے منگل کو سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر ملک بھر میں انہدامی کارروائیوں کو منجمد کرنے کے سابقہ حکم میں توسیع کر دی اور اس معاملے میں اپنے فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ عدالت نے بلڈوزر ایکشن پر لگائی گئی عارضی روک کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اطلاعات کے مطابق سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کے وکیل نے زبردست بحث کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں گنیش پنڈال پر پتھراؤ کے معاملے میں ملزم بنائے گئے افراد کے گھروں پر فوری طور پر بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ ایک اور واقعے میں یوپی کے جاوید محمد کا گھر ان کی بیوی کے نام تھا، لیکن جاوید پر ہجومی تشدد کے معاملے میں ملزم ہونے کی پاداش میں 2 منزلہ مکان منہدم کر دیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ اس طرح کے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی ایک طرفہ کارروائیوں کا نام لے کر سیاستداں ووٹ مانگ رہے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کئی ایسے واقعات کا حوالہ دیا جہاں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری کارروائیاں کی گئی ہیں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی روک تھام کے باوجود بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل غیر قانونی اور منصفانہ نہیں ہے اور اس طرح کے اقدامات کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ دلائل سننے کے بعد جسٹس وشوناتھن نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ انہدام کی کارروائی صرف اس وقت کی جانی چاہیے جب یہ آخری آپشن ہو۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی غیر قانونی ڈھانچے کو منہدم کرنے کا عمل تب کیا جانا چاہیے جب تمام دوسرے متبادل اقدامات ختم ہو چکے ہوں۔ سپریم کورٹ نے عوامی مقامات سے مذہبی مقامات کو ہٹانے سے متعلق سخت ریمارکس کیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں اور ہماری ہدایات سب کے لیے ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو۔ اگر سڑک کے بیچ کوئی بھی مذہبی ڈھانچہ ہو، اسے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ جسٹس گوئی نے کہا کہ مندر ہو، درگاہ ہو یا کوئی اور مذہبی مقام ہو، اگر عوامی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اسے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ عوام کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ وہیں جسٹس کے وی وشوناتھن نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر خلاف ورزی کرنے والے 2 مذہب سے تعلق رکھنے والے ڈھانچے ہیں اور صرف ایک کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو اس کارروائی پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ جسٹس گوئی نے کہا کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلڈوزر کارروائی صرف اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص ملزم یا مجرم ہو، اس کے علاوہ نوٹس اور انہدامی کارروائی میں ایک محدود وقت ہونا چاہیے۔ جسٹس وشوناتھن نے کہا کہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کی گئی کارروائی کے بعد سڑک پر خواتین، بوڑھوں اور بچوں کو دیکھنا خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو وہ کوئی متبادل انتظام کر لیتے۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا فی الحال ملک بھر میں انہدامی کارروائیوں پر عبوری پابندی برقرار رہے گی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور فیصلہ آنے تک بلڈوزر ایکشن پر روک جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر ایکشن کیس کی سماعت کے دوران عوامی تحفظ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہبی ڈھانچے کو جو عوام کی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے، ہٹایا جانا چاہیے۔ جسٹس گوئی نے کہا کہ ہم ایک سیکولر نظام میں ہیں، لہٰذا غیر قانونی تعمیرات پر کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار کی ہو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب آپ حضرات کا اس سے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔